صحیح. اچھا، پہلی جو ریاست اسلام کی بنیاد پہ بنی وہ ریاست مدینہ تھی، اور اس کے بعد جو دوسری ریاست اس کائنات میں ہمارے وجود میں آئی اسلام کے نام پر، وہ پاکستان کی ریاست تھی. اس کے پیچھے بھی اسلامی جو مسلم لیگ تھی، وہ ایک اوورال ایک اسلامی تحریکی تھی جو اسلام کا نعرہ لے کے چلی، اور اس نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے، ایک ایسے حدود اربع چاہیے جہاں پر ہم اسلام کا نفاذ کر سکیں، ہم کھل کے اپنی عبادات کر سکیں، اپنے مذہب کو اپنا سکیں. تو تحریک ہوئی، بہت لوگوں نے قربانیاں دیں، پاکستان بن گیا، لیکن اس کے بعد اسلام نہیں نافذ ہو سکا. دیکھیے، جب کوئی تحریک چلتی ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تحریک کے لیے کیا ہوم ورک ہے، اور جیسے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اس کے ریولوشنری گارڈز کون ہیں، اس کی نظریے کے محافظ کون ہیں. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحریک برپا کی نا، تو اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ عشرہ مبشرہ تھے. اس کے پیچھے جو ہے سعد بن ابی وقاص تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، ابو بکر عمر تھے، علی اور عثمان تھے، زبیر اور طلحہ تھے. اس کے پیچھے عبداللہ بن مسعود تھے، اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ تھے، اور ان کی تربیت ہوئی تھی. اور میں نے کہا نا تھا کہ انہوں نے پورا قرآن ہضم کر لیا تھا، اور وہ پورا ویژن رکھتے تھے کہ پوری دنیا میں اس کو پھیلنا ہے. یہ دبنے کے لیے، جھکنے کے لیے یا مٹ جانے کے لیے دین نہیں آیا ہے، یہ آخری دین ہے. یہ آخری دین ہے، یہ بینہ ہے، یہ ایویڈنس ہے. وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی یہ پاک صحیفے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جو بائبل اور تورات کے جو صحیفے تھے وہ کرپٹ ہو گئے، اس میں ملاوٹ ہو گئی. تو ایک ضرورت تھی کہ آخری رسول کی، آخری کتاب کی، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا قیامت تک وعدہ کیا. یعنی اس ذکر میں نہ صرف قرآن مجید شامل ہے، اس میں سیرت النبی بھی شامل ہے. صحیح، بالکل. تو پاکستان جب بنا، اس کے پیچھے کوئی عبداللہ بن مسعود نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں تھی، کوئی ابو بکر نہیں تھا، کوئی عمر نہیں تھا، کوئی عشرہ مبشرہ نہیں تھے، کوئی مہاجر. تو یہ ایک کھوکھلا نعرہ تھا. یہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک تھی، اگرچہ کہ لوگ مخلص تھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ بڑے مخلص تھے، اس بارے میں مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو گزری آپ جانتے ہیں، کوئی آدمی بھی مخلص نہیں تھا کہ شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں.